الحمد لله الذي من على المؤمنين ببعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة والسلام على نبيه الذي غلب الله به الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی صد احترام اساتذہ کرام اور جملہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس بابرکت محفل میں جس فکری موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ ہے غلبہ دین کی نبوی حکمت عملی اور نوجوانوں کی ذمہ داری. حضرات محترم، دین اسلام نے عرصہ دراز تک تمام عالم پر اپنے غلبے کے سورج کو طلوع رکھا کہ تمام ادیان دین اسلام کے تحت اپنا گزر بسر کرتے رہے. دین اسلام کا علم سر بلند رہا اور نمائندگان اسلام اپنی ذمہ داریاں بخوبی سر انجام دیتے رہے اور دین اسلام کے علم کو پستی کی ہوا تک نہ لگنے دی. مگر ایک وقت وہ آیا کہ نمائندگان اسلام نے اسلام سے ہی غداری کرنا شروع کر دی تو خدائے دو جہان نے مسلمانوں سے وہ عروج، وہ مقام، وہ مرتبہ چھین کر غلامی کو ان کا مقدر بنا دیا. حضرات محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سی وجوہات تھیں، وہ کون سی تدبیریں اور حکمتیں تھیں جن کی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غالب دین اور ایک غالب مذہب کی بنیاد رکھی. اس کا جواب ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنے سے ملتا ہے. حضرات محترم، ویسے تو حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک پہلو، ہر ایک لمحہ دین اسلام کے غلبے کے لیے کوشاں تھا، مگر کچھ اہم پہلو جس کی آج کے مسلمان کو اشد ضرورت ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. حضرات محترم، غلبہ دین میں سب سے اہم سبب جو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن اخلاق ہے. وہ حسن اخلاق جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. وہ حسن اخلاق جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا. وہ حسن اخلاق کہ جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق تو سارا کا سارا قرآن ہے. وہ حسن اخلاق کہ جس کی وجہ سے سینکڑوں دشمنان اسلام جانثاران اسلام بنتے گئے. حضرات محترم، حسن اخلاق کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. المعجم الکبیر شعب الایمان میں یہ روایت موجود ہے اور حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت وحشی کو دعوت اسلام دی. وحشی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کس طرح دعوت اسلام دے رہے ہیں حالانکہ میں نے شرک کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ آیت بھی پڑھی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو معبود نہیں ٹھہراتے اور ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، اور جو شخص اس طرح کرتا ہے وہ سخت سزا کا مستحق ہوتا ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی
الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر وہ شخص کہ جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی سیئات کو اللہ تبارک و تعالی حسنات سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ پھر وحشی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے اندر تو اسلام لانے سے قبل جو گناہ کیے گئے ہیں ان کی معافی کا تذکرہ ہے، ہو سکتا ہے اسلام لانے کے بعد بھی مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو جائے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور آیت نازل فرما دی، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے گا اس کے گناہوں کو بخش دے گا سوائے اس شخص کے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اس کے بعد وحشی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے اندر گناہوں کی مغفرت تو اللہ تبارک و تعالی کی مشیت، اللہ تبارک و تعالی کی چاہت پر موقوف ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے گناہوں کو بخشنا نہ چاہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور آیت نازل فرمائی، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے وہ بندے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حضرات محترم غور فرمائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی ایک ایک شرط پوری کر کے، اس شخص کا ایک ایک ناز و نخرہ اٹھا کر اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، اس کو جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں کہ جس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے چچا جان کو شہید کیا۔ حضرات محترم پھر کیا ہوا؟ پھر یہی وہ حضرت وحشی تھے کہ جنہوں نے جنگ یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب کو، نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو جہنم بھیجا اور غلبہ دین کا سبب بنے۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی نے ایک عرصے تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن اخلاق کی وجہ سے دین اسلام کو غالب رکھا، مگر پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اے مسلمانوں جہاد کرو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صرف ان لوگوں سے جہاد فرمایا کرتے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ قتال کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ نازل ہوئی فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، کہ جب پاک مہینے گزر جائیں تو جہاں تم کفار کو پاؤ تو ان کے ساتھ جہاد کرو۔ حضرات محترم سلسلہ جہاد سن 2 ہجری سے شروع ہوا اور ایک عرصہ دراز تک مسلمان اس سلسلے کے ساتھ منسلک رہے، اور جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں جہاد کا دامن تھا تب تک مسلمان نقشہ عالم پر معزز اور حاکم بنے رہے۔ حضرات محترم آج ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بڑے زور و شور سے بولا جاتا ہے کہ اسلام امن سے پھیلا ہے، کہ اسلام کو غلبہ صرف اخلاق کی بہتری کی وجہ سے ملا ہے۔ شاید انہوں نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، شاید انہوں نے تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر نہیں دیکھا، شاید ان کو برطانیہ اور امریکہ کے قوانین پڑھنے سے فرصت نہیں ملی۔ اگر وہ سیرت نبی کا مطالعہ کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ ہجرت کے دوسرے سال 3 غزوات پیش آئے، ہجرت کے تیسرے سال 1 غزوہ پیش آیا، ہجرت کے چوتھے سال 1 غزوہ پیش آیا، ہجرت کے 5ویں سال 3 غزوات پیش آئے، ہجرت کے 7ویں سال 5 غزوات پیش آئے، ہجرت کے 8ویں سال 1 غزوہ پیش آیا، ہجرت کے 9ویں سال 1 غزوہ پیش آیا۔ کبھی حضور بدر کی طرف 1000 کے مقابلے میں 313 کو لے جا رہے ہیں تو کبھی حضور خندق کی طرف 3000 کے مقابلے میں 700 کو لے جا رہے ہیں، اور کبھی حضور موتا کی طرف 1,00,000 کے مقابلے میں صرف 3000 کو بھیج رہے ہیں، کبھی فتح مکہ کے لیے 10,000 کو لے کر 1,00,000 کے مقابلے میں جا رہے ہیں، اور کبھی حضور حنین کی طرف 12,000 کو لے کر لاکھوں کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ حضرات محترم حسن اخلاق کے ساتھ ساتھ جہاد بھی ایک وہ حکمت عملی تھی جس کی بنا پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک غالب دین اور ایک غالب مذہب کی بنیاد رکھی۔ حضرات محترم اب ہم اپنے موضوع کے دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں کہ غلبہ دین کے لیے نوجوانوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ نوجوان غلبہ دین کا سبب بن سکے۔ حضرات محترم ہر قوم کا نوجوان اپنی قوم کے لیے اس کے مستقبل میں ایک ہتھیار کی مانند ہوتا ہے کہ اس ہتھیار کا استعمال غلط جگہ بھی کیا جا سکتا ہے اور درست جگہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور انہی نوجوانوں پر اقوام کی ترقی اور تنزلی موقوف ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم کا نوجوان
غلط راہ پر گامزن ہو تو اس قوم کی کشتی تنزلی کے سمندر میں ڈوب جاتی ہے، اور اگر کسی قوم کا نوجوان صحیح راہ پر گامزن ہو تو وہ قوم ترقی کی سیڑھی پر سوار ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، اگر ہم آج اپنے معاشرے کے نوجوان کی طرف نگاہ ڈالیں تو آج ہمارے معاشرے کا نوجوان یا تو سوشل میڈیا کا گرویدہ نظر آتا ہے یا سیاست کا شیدائی، اور آج کے دور میں اس نوجوان کو ان چیزوں سے دور کرنا ناممکن سا ہو گیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے نوجوان کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو۔ حضرات محترم، آج کا نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے اسلاف کے کردار کو نمایاں کر سکتا ہے۔ آج کا نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے شاعر اسلام کی بھی تشہیر کر سکتا ہے، اور سیاست کے اعتبار سے نوجوان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک ایسی قیادت کا انتخاب کرے کہ وہ قیادت اس نوجوان کو اس کے ملک، اس کی قوم، اس کے اسلاف اور اس کے مذہب کے قریب کرے، اور وہ قیادت اس نوجوان کو اس کے اسلاف خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد جیسے عظیم سپہ سالاروں کے بارے میں آگاہ کرے۔ وہ قیادت ملک پاکستان کے ذمہ دار نوجوان کو اس بات سے آگاہ کرے کہ پاکستان بننے سے پہلے کتنے علماء نے اپنی قربانیاں دی۔ حضرات محترم، وہ قیادت ملک پاکستان کے ذمہ دار نوجوان کو اس بات سے باخبر کرے کہ آزادی پاکستان کے سلسلے میں کتنے خاندانوں کو اجاڑا گیا، کہ کتنے اسلاف نے قربانیاں اس نوجوان کے لیے دی کہ آج وہ نوجوان ایک ایسے قائد کے ساتھ کھڑا ہے، ایک ایسے رہنما کے ساتھ کھڑا ہے کہ جس نے صرف کرکٹ کے لیے مسجدوں کو بند کروا دیا۔ آج وہ نوجوان ایک ایسے قائد کے ساتھ کھڑا ہے، ایک ایسے رہنما کے ساتھ کھڑا ہے جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ آج وہ نوجوان ایسے قائد اور ایسے رہنما کے ساتھ کھڑا ہے کہ جس نے ملک پاکستان کی عوام سے صرف پیسہ بٹورا۔ حضرات محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کا نوجوان کس قائد کا انتخاب کرے، کس قسم کا رہنما کا انتخاب کرے۔ تو جب یہ سوال علامہ اقبال سے کیا گیا تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، کہ ہے تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دیکھ احساس ضیا تیرا لہو گرما دے، دیکھ احساس ضیا تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، فقر کی شان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، کہ جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔